کلام کی تزئین کے لیے کھڑے تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آپ بیٹھ سکتے. ہاللیلویا. خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی ایماندار ہو. آج ایک بار پھر آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے بڑی ہی برکت اور خوشی کا سبب ہے. میرا اتنا علم نہیں کہ میں خدا کے کلام کی وسعت کو بیان کر سکوں، لیکن جو اس کا پاک ہے، جو انسانی عقل سے باہر ہے. پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں خدا کے پاک روح کو آپ کو درمیان محسوس کر رہا ہوں. وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. آپ ابھی اپنے گھر میں تھے، لیکن خدا اپنے گھر میں موجود تھا تاکہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکے. سوال کا عنوان جس پر مجھے خدا کے کلام کی منادی کرنا وہ ہے اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچے. اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچا ہے. تو میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالے آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 6 اور 7 میں آپ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اٹھتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچا ہے. اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے. کون آسمان کے بیچ میں اڑ رہا ہے؟ کیا ہم نے سیکھا ہے؟ آسمان کے بیچ میں کون اڑ رہا ہے؟ خداوند کا فرشتہ. فرشتے سے مراد ہے پیغام رساں، پیغام دینے والا. ایماندار ہو، ایک پیغام ہے جو کہ آسمان کے بیچ میں اڑ رہا ہے. اور یہ پیغام کن کے لیے ہے؟ زمین پر رہنے والوں کی ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت اور اہل امان کے لیے پیغام ہے. انجیل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ خوشخبری کا پیغام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے. یہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر گروہ اور امت کے لیے ہے. کیونکہ یسوع مسیح سب کے لیے ملا. یسوع مسیح نے سب کے لیے اپنی جان دی. اور آگے لکھا ہے کہ اس فرشتے نے بڑی آواز سے کہا. کیا کہا؟ خدا سے ڈرو. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ہندوستان والوں سے ڈرو یا رومی حکومت سے ڈرو، بلکہ لکھا ہے خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچے. یہ بات بھی نہیں کہ عدالت ہونے والی ہے. عدالت قریب ہے. عدالت سال بعد ہوگی یا 10 سال بعد ہوگی، بلکہ یہاں پر لکھا ہے اس کی عدالت کا وقت آپ پہنچے. یہ زمینی عدالت نہیں ہے، مطلب یہ آسمان پر یہ زمانوں کے امتحان کا وقت ہے. یہ کائنات کے اندر جو کشمکش ہے، نیکی اور بدی کی قوت کے درمیان، اس کا آخری سین ہے جس کو آپ بہت جلد دیکھنے والے. یہ زمانوں کی کشمکش ہے جس کا اختتام ہونے والا ہے. مجھے دانیل اور مکاشفہ کی کتاب سے میسج دینا بڑا ہی اچھا لگا، کیونکہ یہ دونوں کتابیں نبوت کے بارے میں بتاتی ہیں. بائبل مقدس میں 30% نبوت پائی جاتی ہے. کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے. یہ اس خدا کا کلام ہے جو زمانوں سے واقف ہے، جو آپ کے ماضی کو جانتا ہے، جو آپ کے حال کو جانتا ہے اور جو آپ کے مستقبل کو جانتا ہے. اور اس کا نام یہوہ خدا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر آپ دانیل نبی کا صحیفہ نکالیں، اس کے 7ویں باب کی میں چاہتا ہوں ہم 9ویں اور 10ویں آیت دیکھیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے
خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف کا سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص خون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے، اس کے حضور سے آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں عدالت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ نہیں کہا کہ عدالت ہوگی، عدالت ہو رہی تھی، کتابیں کھلی تھی اور 13ویں آیت دیکھے تو لکھا ہے میں نے رات کو رویا، میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام کے تک پہنچا، وہ سے اس کے حضور وہ سے اس کے حضور تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہوہ خدا بیٹھا ہوا ہے، خدا باپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو آدم ذات کی مانند ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، وہ بادلوں کے ساتھ ہے۔ بادلوں سے مراد یہ روئی کے گالے نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، یہ پاک فرشتگان کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ آیا، اسے قدیم الایام کے پاس پہنچایا گیا، کیونکہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خدا باپ ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ آدم ذات کو تخت پر بیٹھے ہوئے کے پاس لائے۔ یہ بڑا شاندار نظارہ یہ دانیل دیکھ رہا ہے، دانیل اس نظارے کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے حضور لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار کھڑے تھے۔ یہ کون کھڑے تھے؟ یہ خدا کے فرشتگان کھڑے تھے، لکھا ہے عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ عدالت کون کر رہا ہے؟ خدا باپ کو عدالت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے؟ خدا محبت ہے، اپنے لیے جو کرتا ہے خدا محبت ہے اور خدا راست ہے۔ عدالت ہو رہی تھی، کتابیں کھلی تھی، اب بیٹے کو باپ کے پاس لایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس واقعہ کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعمال کی کتاب 17 باقی 31 میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دے۔ اس نے سے مراد ہے خدا باپ، اور یسوع مسیح کو عدالت کے لیے مقرر کیا، اس کے وسیلہ سے آپ کی عدالت ہوگی، دنیا کی عدالت ہوگی، جس کے وسیلہ سے وہ دنیا کی کس کی عدالت کرے گا؟ دنیا کی عدالت کرے گا۔ میں مان کر پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو دنیا کا حصہ ہیں؟ دنیا کا حصہ ہیں کتنے لوگ ہیں؟ دنیا کا حصہ ہیں۔ مجھے زیادہ اچھا لگتا اگر میں سنتا کہ میں دنیا کا حصہ نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نہیں، اگر دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہارے خلاف نہ ہوتی، دنیا تمہیں تنگ لگے۔ تم دنیا کے نہیں ہو کیونکہ میں نے تجھے اپنے لیے چن رہا ہے۔ عدالت کے لیے ہو رہی ہے، دنیا کی عدالت ہو رہی ہے۔ عدالت کے لیے ہے دنیا کی۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ کی عدالت شریف پر ہو جائے۔ دنیا کی عدالت ہو رہی ہے۔ خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہے جس میں وہ دنیا کی عدالت کرے گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کیوں عدالت کرے گا؟ نہیں، خدا تو عالم الغیب ہے، خدا سب کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ خدا کیا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے۔ میں نے کہا خدا آپ کے ماضی کو جانتا ہے، خدا آپ کے حال کو جانتا ہے، خدا آپ کے مستقبل کو جانتا ہے، تو پھر عدالت کیوں ہوگی؟ عدالت کیوں ہوگی؟ خدا تو سارا علم رکھتا ہے، پھر عدالت کیوں ہوگی؟ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ خدا راست ہے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ پادریوں کا طرفدار ہے، بلکہ پادری زیادہ سزا ہے، پادریوں سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ کیوں ہوگی؟
کہ میں نے تجھے خوبصورت بلڈنگ دی تھی، میں نے تجھے وفادار کلیسیا دی تھی، میں نے تیری ساری ضروریات کو پورا کیا، لیکن جو تیری ڈیوٹی تھی اس کو کتنی ایمانداری کے ساتھ تو نے لوگوں کے ساتھ بانٹا ہے، سچائی سے کام کیا ہے یا ریاکاری سے کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا عدالت ہوگی، اس لیے اپنے خیالوں کو بکھرنے نہ دیں۔ ایک خیال آپ کو بہت دور لے جا سکتا ہے۔ ایک خیال کی وجہ سے جو سایہ افغان کروبی تھا، جو خدا کا مقرر فرشتہ تھا، وہ شیطان بن گیا، وہ لوسیفر بن گیا۔ ایک خیال کی وجہ سے 1/3 فرشتوں کے ساتھ اس نے جب وہ خیال بانٹا تو وہ خدا کے نافرمان بن گئے۔ اسی خیال کو جب آدم اور حوا کے ساتھ بانٹا گیا تو وہ بھی خدا کے نافرمان بن گئے۔ اس لیے میں نے کہا اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ایک خیال کی وجہ سے آپ خدا کی بادشاہی سے دور ہو جاتے ہیں، اور ابلیس خدا پر الزام لگاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی شریعت راست نہیں ہے، خدا کے قوانین راست نہیں ہے، خدا راست نہیں ہے، خدا راستی کا خدا نہیں ہے۔ حالانکہ خدا نے پہلے یہ کہہ دیا زبور 111 6-7 آیت میں اس کے تمام قوانین راست ہیں اور وہ عبدالآباد قائم رہیں گے، کیونکہ آپ کا خدا راست ہے، اس کی شریعت راست ہے اور خدا کے قوانین راست ہیں۔ لیکن ابلیس میں نے کہا الزام لگاتا ہے۔ ایماندار ہم بھی خدا پر الزام لگا رہے ہیں۔ میری ڈیوٹی خدا کی وجہ سے چھوڑ، میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے قرضے ختم نہیں ہو رہے، بندہ چوری کرنے جائے مارا جائے، خدا کی یہی مرضی تھی، شراب پی کے مر گیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہم خدا پر دن رات الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ خدا کی یہ مرضی نہیں ایماندار، خدا تو چاہتا ہے کہ آپ سزا ترقی دے، اس لیے عدالت ہوگی، کیونکہ عدالت میں خدا اپنے آپ کو راست ساتھ یہ کتابیں ثابت کریں گی کہ خدا پاک ہے، یہ کتابیں ثابت کریں گی خدا راست ہے، یہ کتابیں ثابت کریں گی کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کو پاک کرے، اس سے پہلے کہ آپ کو برگزیدہ کرے، خدا اپنے آپ کو راست ثابت کرے کہ میں راست خدا ہوں۔ یہ کتابیں ثابت کرے گی کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو بیمار نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا نہیں کہ آپ کو ڈیوٹی نہ ملے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا باس آپ کو نکال دیں، لیکن یہ آپ کا چناؤ ہے۔ یہ میں نے کہا ایک چناؤ کی وجہ سے ایک فرشتہ مقرر فرشتہ ابلیس بن گیا، اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ ایماندار اس لیے اپنے خیالوں کو بکھرنے نہ دے، کیونکہ ابلیس آپ کے خیالوں پر کام کرتا ہے، وہ آپ کے ذہن پر باتیں کرتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں خدا کے خلاف باتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے اپنے خیالوں پر قائم رہے، اور میں نے کہا یہ کتابیں ثابت کریں گی کہ خدا راست ہے۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جانوروں میں خون ہے، جانوروں میں ہمیں بھی خون ہے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں علاقے ساتھ کی ہے؟ اگر کوئی بتانا چاہے کیا چیز ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے، جانوروں اور انسانوں؟ ایمانداروں ہر ایک چیز جانور میں بھی وہی ہے جو آپ کو ہے، لیکن ایک چیز کم ہے، ان کے پاس چناؤ ہے، آپ کے پاس چناؤ ہے۔ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں بنائیں گے، آپ خدا کی شبیہ پر بنائیں گے۔ ایمانداروں آپ خدا کی صورت پر بنائی گئی مخلوق کو بہت سے عقل مند لوگ جو سائنسدان ہیں، جو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انسان بندر کی بہتر شکل ہے، یہ خدا کی توہین ہے، یہ اس خدا کی صورت کی توہین ہے۔ امان بھر خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات میں آپ کے پاس چناؤ کا حق ہے، بلکہ خدا نے آپ کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھلو بڑو زمین کو ممور اور محکوم کر دو سمندر کی مچھلیاں، سارے جانداروں پر آپ کا اختیار ہے، کیونکہ آپ کے پاس چناؤ کا حق ہے۔ اس لیے عدالت ہوگی، اس لیے آپ کو عدالت میں خدا پوچھے گا کہ آپ نے اپنے چناؤ سے کیا کیا، جو چناؤ کا حق دیا گیا ہے اس سے کیا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے رومیوں کی کلیسیا کا ناموس رسول کا کہتا ہے 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے
14 बाब की 12वीं आयत में है, पास हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। कितने लोग देंगे हिसाब? हर एक देगा। कोई बंदा किसी दूसरे का हिसाब नहीं देगा। अपना अपना हिसाब कौन देगा? हर बंदा किसको देगा? खुदा को अपना हिसाब देगा। क्योंकि बाज लिखता है 12वें बाब की पहली आयत में, और अपनी जवानी के दिनों में अपने ताल्लुक को याद कर, जबकि बुरे दिन बनूं नहीं आए। अभी ईमानदारों आपके पास चुनाव करो, अपने चुनावों से अभी अपने खुदा को खुश करने। वाज की किताब 12वें बाब की 13 और 14 आयत में लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है कि खुदा से डरो और उसके हुक्मों को अमल करो, क्योंकि इंसान का फर्ज एक खुली हुई है। खुदा हर एक पोशीदा बात, खा वो भली हो खा बुरी हो, अदालत में लाएगा। हर एक चीज अदालत में लाएगा। बाइबल बताती है हर एक अपने चुनाव का जवाब दे होगा, और मेरा और आपका मामला अदालत में। अब हमने सीखा अदालत हो रही है। जिसाया लिखता है जब उसकी अदालत हो रही है तो खुदा के बंदे हिकमत को सीखते हैं। अदालत आपकी हो रही है आपके अल्फाज के चुनाव से, क्योंकि खुदा हर एक बात पर नजर रखी हुई है। इब्रानियों के खत में लिखा है 4 बाब 13 आयत में, उससे मखलूक़ात की कोई चीज पोशीदा है, हर चीज वो देख रहा है। मैं जिंदा लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है जो जिंदा लोगों के लिए है, जिंदा लोगों के लिए है। ज़बूर में इस लिखता है, ज़बूर 139 में, खुदावंद तूने मुझे जांच लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर से ही समझ लेता है, तू मेरी सब रविशों से वाकिफ है। कितनी रविशों से? सब रविशों से वाकिफ। आगे लिखता है, तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा जब मैं कशीदगी के में बन रहा था, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो तेरी किताब में लिखे हुए थे, हालांकि उन्होंने एक भी वजूद में नहीं है। ईमानदार खुदा आपके उठने बैठने से वाकिफ है, वो सब कुछ जानता है। वो उसने पहले ही जांच लिया आपका जितनी देर आप जमीन पर रहेंगे। यीशु मसीह ने एक बात कही है कि हमारे काम नहीं, हमारी बातें भी अदालत में लाई जाएंगी। सिर्फ वही काम नहीं, जो कुछ आप बोलते हैं वो भी अदालत में लाया जाएगा। मत्ती के इंजील 12वें बाब की 36 और 37 आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्त पर ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। कैसी बातें? मकर की बातें, झूठ की बातें, गुस्से की बातें, ना चाहते हुए झूठ बोल देना, गुस्से में आ जाना। आपको पता है मूसा के साथ खुदा रूबरू बातें करता था। अगर कोई नबी है, अगर वो बड़ा दुआ को है तो उसके साथ खाब रोया में बात होगी, लेकिन मूसा आमने सामने बात करता, जैसे कोई दोस्त के साथ बात करता है। और पता क्या हुआ? उसके सख्त अल्फाज की वजह से वो वादा की जमीन में एक सख्त लफ्ज की वजह से वादा की जमीन में नहीं जा सका। जरा अपने आप पर गौर करें। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी रास्ते आपको वहां पर लेकर मिल जाएगी। जिसाया नबी के सीखे में लिखा है, हमारी रास्तबाजी में पाक के पास कोई बात नहीं, एक भी नहीं। सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से मरहूम है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि बचेगा कैसे? कौन बचेगा? खुदा के साथ वादे करने वाला रास्तबाज बंदा, जिसके वसीला से मैं समझता हूँ बाइबल दी गई, जिसके वसीला से दासुकम दिए गई, शरीयत दी गई, अगर वो वादा की जमीन में नहीं पहुंचा तो हमारे साथ क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? सवाल यह है कि अदालत में हम कैसे बरी हो सकते? जरा से सबर करें। एक बंदा है अदालत में खड़ा है, शर्मिंदगी के साथ खड़ा है, लिस्ट चल रही है गुनाहों की पूरी। हर एक, मैंने कहा बाइबल कहती हर एक बार हर एक गुनाह, ऐसा गुनाह जिसको आपके खानदान नहीं जानता, आपका माँ बाप नहीं जानता, आपके घर वाले नहीं जानते, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है और वो किताबों में लिखा है। लिस्ट चल रही है, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया।
گناہ سامنے ہے، بندہ سہما ہوا ہے، اور گناہ کی مجبوری کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ خدا لکھے اپنی موت اور قلم کو توڑ دے، یسوع مسیح پر نام چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ماں، ہاں میں جانتا ہوں اس نے گناہ کیا، ہاں میں جانتا ہوں یہ تیری شریعت کے خلاف رہا، اس نے تیرے قوانین کو نہیں مانا، لیکن میں زمین پر گیا، میں نے تیری ساری شریعت پر عمل کیا، میں نے تیرے سارے قوانین کو مانا ہے، اور میں اس کے لیے مرا۔ میری نیکی، ساری نیکی اس کے حصے میں ڈال دے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے اس نے مجھے قبول کر دیا۔ عدالت خاموش ہے، تھوڑی دیر خاموش ہے، جج پھر کیا کہتا ہے؟ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا فدیہ دیا گیا ایماندارو آپ کو یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ آپ نے اس کو یسوع مسیح کو قبول کیا، امان کے وسیلے، اس امان کو قبول کیا ہے جس کا بنانے والا آپ کا غلام بھی یسوع مسیح ہے۔ آپ کی امید یسوع مسیح پر ہے، اور امید سے شرمندگی نہیں ہوتی، امید ابدی ہے، امان ابدی ہے، محبت ابدی ہے، امید سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس امید ہے، کیونکہ آپ کا وکیل غلام یسوع مسیح، کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس لیے اس سے کہیں میں گناہگار ہوں، میں نے گناہ میں زندگی گزاری ہے، تو میرے ساتھ چل، میرے ساتھ میری وکالت کر باپ کی عدالت میں، اور برانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خون کو اپنے ہاتھوں میں دیے باپ کے پاس کھڑا ہے، اور آپ کی اپنی خلاصی، وہ آپ کی وکالت کر رہا ہے، باپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ باپ ان کو معاف کر لے تو جانتے ہی کچھ نہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، میں ان کی جگہ پر مرا ہوں، ایماندار ہوگا اس سے پہلے کہ ایسا وقت آتا، کیونکہ یہ وقت آنے والا ہے جس امان پر آپ کھڑے ہوگے آپ ادھر کے ادھر ہو نہیں سکتے، کیونکہ بائبل مقدس کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب کی 11ویں آیت لکھا ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، یہ وقت آنے والا ہے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک نہیں ہوتا جائے۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے عدالت میں، راست لوگ ہوں گے یا ناراست لوگ ہوں گے۔ ایماندار ہوگا، یا تو آپ راست ہوں گے یا ناراست ہوں گے، یا آپ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے یا خدا کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، یا آپ خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے یا خدا کے خلاف ہوں گے، یا آپ کا وکیل یسوع مسیح ہوگا، یا پھر آپ وکیل کے بغیر ہوں گے۔ اور لکھا ہے جتنے ناراض ہیں ان کا نام کتاب حیات میں نہیں، ان کا نام بھرے کی کتاب سے کاٹ دیا گیا، اس سے پہلے کہ آپ کی ناراضگی آپ کے نام کو کاٹ دے، راستی کے ساتھ چمٹ کر، اور وہ راستی خداوند یسوع مسیح، اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے، اس راست بازی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مر گئے، لیکن خدا نے تو آپ کو مرنے کے لیے پہلے ہی نہیں۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، موت کا کوئی خوف نہیں، یہ ایک سایہ ہے، ایک سائے کی مانند ہے موت، یہ ایک نیند ہے، لیکن اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر مر گئے تو پھر آپ ہمیشہ کھو گئے، کیونکہ کوئی راست باز نہیں ہے۔ یاد رکھیں